اللہ اکبر، کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، بعض محدثین نے جرح کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو۔ کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہوں۔ ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا۔ لیکن اللہ اکبر، پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا، حضرت عبداللہ کو جواب دیا، عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں، ان کی طرف راغب ہو۔ خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو۔ پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے، جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی، اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں، ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی۔ یاد رکھنا دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، نعرہ تکبیر، آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت متقیوں کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیک عمل کرے، اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے، اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائیں، ہماری بیٹیاں خوشبو لگائیں، ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے۔ اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچیں کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے، لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں، آپریٹ نہ کریں، آپریشن نہ کریں تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں ہے؟ جب ہم منبر پہ نہ بولیں تو کہاں بولیں؟
لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں؟ جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے. فحش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے. ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اگر یہ سوچتے ہیں ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی, زلزلے آئے, عورتیں ننگی نہ ہو رہی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا. اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا. تو یہ بھی تو ننگے پن کی, کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے. مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں. ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں. مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے, ہم دین کے پابند ہیں. لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں, اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے. سبحان اللہ. ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی, اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی. لوگ کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے, میں کہتا ہوں جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار کے. ایک بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو, اپنی نماز, اپنے روزے, اپنے حج, اپنے صدقات, اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں, اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. حرام, جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے. جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے, ایسے مرد دیوس ہے. دیوس, اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے, نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے, نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے, نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ام المومنین فرماتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ, جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے آئیں گے. ام المومنین ناپ تول میں کمی. اب ناپ تول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ. ناپ تول میں کمی پر ہمارا دماغ یہیں آ کے اٹک جاتا ہے کہ سبزی ناپ تول ہوا, سبزی میں ناپ تول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزلہ آئے گا. یہ بھی ہے, اس کا تو انکار ہی نہیں, تو سب سمجھ گئے. ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو, وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. سبحان اللہ. ناپ تول میں کمی نہ کرو, اس میں خسارہ نہ کرو, اس میں کمی نہ کرو. کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے. ایک معنی یہی تو بات ہے, جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں,
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا، اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے۔ ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے